السلام علیکم۔ تفہیم القرآن سید ابو اعلیٰ مودودی جلد پنجم سورہ محمد تا سورہ طلاق، اس کے اندر صورتیں دی گئی ہیں۔ سورہ محمد میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بہت زیادہ واقعات دیے گئے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ان پر احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دوسری یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے۔ چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے اس کی غذا اور لباس، اور اگر وہ بیمار یا زخمی ہو تو اس کا علاج حکومت کے ذمے ہے۔ قیدیوں کو بھوکا ننگا رکھنے یا ان کو عذاب دینے کا کوئی جواز اسلامی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور عملاً بھی اس کی نظیریں سنت میں ملتی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھروں میں بانٹ دیا اور ہدایت فرمائی کہ استوصوا بالاسارى خیرا، ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ صبح شام مجھ کو روٹی کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ایک اور قیدی سہیل بن عمرو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ بڑا آتش بیان مقرر ہے، آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہے، اس کے دانت تروا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں اس کے دانت تروا دوں تو اللہ میرے دانت توڑ دے گا، اگرچہ میں نبی ہوں۔ سیرت ابن ہشام۔ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال جب گرفتار ہو کر آئے تو جب تک وہ قید میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا۔ ابن ہشام۔ یہی طرز عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی رہا۔ جنگی قیدیوں سے برے سلوک کی کوئی نظیر اس دور میں نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو شخص قید میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر چکا ہو اور پھر کسی طرح گرفتار ہو جائے وہ تو آزاد کر دیا جائے گا، مگر جو شخص قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے یا کسی شخص کی ملکیت میں دیے جانے کے بعد مسلمان ہو تو یہ اسلام اس کے لیے آزادی کا سبب نہیں بن سکتا۔ مسند احمد، مسلم اور ترمذی میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ بن حسین کی روایت ہے کہ بنی عقیل کا ایک شخص گرفتار ہو کر آیا اور اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو قلتها وانت تملیک امراک افلحت کل الفلاح، اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتی جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ اذا اسلم
آسیرو فی ایدل مسلمین فقد امنا من القتل وہو رقیق، جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمان ہو تو وہ قتل سے تو محفوظ ہو جائے گا مگر غلام رہے گا۔ اسی بنا پر فقہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قید ہونے کے بعد مسلمان ہونے والا غلامی سے نہیں بچ سکتا، اور یہ بات سراسر معقول بھی ہے۔ اگر ہمارا قانون یہ ہوتا کہ جو شخص بھی گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا، تو آخر وہ کون سا نادان قیدی ہوتا جو کلمہ پڑھ کر رہائی نہ حاصل کر لیتا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان گھنونے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے مکہ معظمہ واپس ہوئے تھے اس وقت مطعم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور اس کے لڑکے ہتھیار باندھ کر اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ اس طرح اتارنا چاہتے تھے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال جب گرفتار ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر کریں گے جو احسان ماننے والا ہے، اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہی بات پوچھتے رہے اور وہ یہی جواب دیتے رہے۔ آخر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی پاتے ہی وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور عرض کیا کہ آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے بھر کر مبغوض نہ تھا، مگر اب کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے بھر کر محبوب نہیں ہے۔ پھر وہ عمرے کے لیے مکے گئے اور وہاں قریش کے لوگوں کو نوٹس دے دیا کہ آج کے بعد کوئی گلہ تمہیں یمامہ سے نہ پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرنی پڑی کہ یمامہ سے ہمارے گلے کی رست بند نہ کروائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر آگے بھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔